قوانین کی خلاف ورزی پر کم عمر طلباء کو گرفتار کرنے سے روک دیا اور بچوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی 16 سالہ طلباء کے لیے اسمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کا اصولی فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020 پر عمل درآمد سے متعلق درخواست پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں بتایا گیا کہ شہر کے ماسٹر پلان پر 2018 سے عمل درآمد نہیں ہوا، جبکہ حال ہی میں 3 سالہ بچہ ابراہیم گٹر میں گر کر ہلاک ہوا۔ عدالت نے سیکرٹری کو 15 جنوری تک جواب جمع کرانے کی ہدایت دی۔ مالی سال 2025-26 کے پہلے 5 ماہ میں پاکستان کا تجارتی خسارہ اور درآمدات میں اضافہ جبکہ برآمدات میں کمی دیکھی گئی۔ وفاقی ادارہ برائے شماریات کے مطابق جولائی تا نومبر 2025 میں تجارتی خسارہ 15.47 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 37.17% زیادہ ہے۔ اسی دوران درآمدات 13.26% بڑھ کر 28.31 ارب ڈالرز ہو گئیں، جبکہ برآمدات 12.84 ارب ڈالرز رہیں۔ نومبر میں سالانہ بنیادوں پر برآمدات میں 15.35% کمی ہوئی۔ قومی اسمبلی نے البیرونی انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد بل 2025 کو کثرت رائے سے منظور کر لیا، جبکہ رکن اسمبلی عالیہ کامران کی ترامیم مسترد ہو گئیں۔ اجلاس میں اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں علاج کی سہولت نہ ملنے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیا گیا۔ ایوان نے 25% کوٹا مستحق طلباء کے لیے مختص کرنے کی ترمیم کی حمایت کی اور اجلاس کو جمعہ صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی کے انتقال کے بعد سینٹ کے خالی ہونے والی جنرل نشست کے لیے ضمن الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امیدوار 4 تا 5 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں۔ فہرست 6 دسمبر کو شائع ہوگی اور پولنگ 24 دسمبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ اسلام آباد کے سیکٹریٹ چوک پر گاڑی کی ٹکر سے اسکوٹی سوار 2 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ پولیس نے گاڑی کا ڈرائیور گرفتار کر لیا ہے، جبکہ مقدمہ جاں بحق لڑکی سمرین کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی GHQ حملہ کیس میں PTI کی 18 غیر حاضر ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے ان کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے اور مقررہ تاریخ تک سرنڈر نہ کرنے پر نیلام کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ کا انعقاد ہوا، جس میں کیڈٹس نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا اور فلائی پاسٹ بھی دکھایا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر مہمان خصوصی تھے۔ مختلف کورسز کے کیڈٹ پاس آؤٹ ہوئے اور بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا گیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری تنازع کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے HEC کے ذریعے جامعہ کراچی سے ڈگری کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ HEC بغیر میرٹس کے ریکارڈ طلب کر رہی ہے۔ عدالت نے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی فریق بننے کی درخواست بعد میں دیکھنے کا کہا اور کیس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ بنو میں میر انشا روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان شاہ ولی اللہ کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر بنو کے مطابق مجموعی طور پر 4 افراد شہید ہوئے، جن میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 2 پولیس اہلکار اور ڈرائیور زخمی ہوئے۔ نامعلوم مسلح افراد نے پولیس موبائل پر فائرنگ کی اور زخمی اہلکاروں سے اسلحہ بھی لے گئے۔ ابتدائی طور پر پولیس نے 3 ہلاکتوں کی تصدیق کی تھی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اقلیتوں کے حقوق کا کمیشن قائم کرنے کا بل منظور کر لیا گیا، تاہم اپوزیشن نے اسپیکر ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر حکومت مخالف نعرے لگائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح کیا کہ بل اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ہے اور اس کا کسی مخصوص فرد سے کوئی تعلق نہیں۔ JUI نے موقف اختیار کیا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے خلاف نہیں، مگر بل کے بعض سیکشنز پر تحفظات ہیں۔ اجلاس کے دوران مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے آئینی حساسیت، مذہبی معاملات اور غیر معمولی قانون سازی پر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ پاکستان آرمی اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ فوجی مشق واریر ایکسائی شروع ہو گئی۔ انسداد دہشت گردی پر مرکوز اس مشق کا افتتاح نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پیبی میں کیا گیا، جس میں دونوں ممالک کے سینئر عسکری حکام نے شرکت کی۔ مشق کا مقصد پیشہ ورانہ مہارتیں بہتر بنانا، باہمی تعاون کو فروغ دینا اور جدید جنگی تقاضوں سے متعلق تجربات کا تبادلہ کرنا ہے۔ یہ مشق دونوں برادر ممالک کے مضبوط عسکری تعلقات اور خطے میں امن و استحکام کے عزم کا عملی مظہر ہے۔
بلوچستان محکمہ تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے لیے نصاب میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ جماعت اول سے 12ویں تک ناظرہ اور ترجمہ قرآن کی تعلیم لازمی کر دی گئی ہے۔ چھٹی سے 8ویں جماعت کے لیے کمپیوٹر ایجوکیشن کی نئی کتابیں متعارف کرائی جائیں گی اور چھٹی سے 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے سوشل میڈیا کے مثبت اور ذمہ دارانہ استعمال کے نصابی کتابیں تیار کی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی کے رواں اجلاس سے رخصت لے لی۔ اسپیکر ایاز صادق نے ان کی رخصت کی درخواست پیش کی، جسے ارکان نے یک آواز منظور کر لیا۔ نواز شریف گزشتہ ماہ آئین کی 27ویں ترمیم کی حمایت میں ووٹ دینے کے بعد کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس دوران حکمران اتحاد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ارکان کے رویے کے باوجود آئین کی 26ویں ترمیم کا دفاع کیا۔ صوبہ بلوچستان شدید خشک سالی اور پانی کے مسائل کا شکار ہے۔ معمول سے کم بارشوں اور زیر زمین پانی کی کمی کے باعث دیہی علاقوں کی 75% آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق صوبے کی قابل کاشت زمین صرف 7.2% رہ گئی ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو زرعی پیداوار میں مزید کمی اور نقل مکانی کا خدشہ ہے۔